مائک آپ کو دے رہی ہوں، پلیز ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 67 سے لے کے 70 تک پڑھیں گے۔ میں ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ شاہد بھائی آ چکے ہیں، وہ تفسیر بیان کریں گے۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، و اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، قَالَ کہا، قَالَ کہا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ لی کے لیے، لام جو ہے اس کا مطلب کے لیے، قومی قوم سے، ہی اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کی ضمیر کا اشارہ کس کی طرف؟ اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ تعالی، یأمرکم فعل مضارع ہے، اور یأمرکم امر سے، امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ امر ہم اردو میں بھی سوال کریں کیا امر ہے میرے لیے، کیا امر ہے میرے آقا، کیا حکم ہے میرے آقا، تو یہ اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتے ہیں، کم تمہیں، ان یہ کہ، تذبحو ان یہ کہ، تذبحو تا جو ہے پہلے جو لفظ کے شروع میں تا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے تم، بحو تذبحو ذبح کرو تم سب، ذبح کرو تم سب، بقرۃن گائے کو، بقرۃن گائے کو، قالو انہوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، جن سے خطاب کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم جنہیں سنایا، ان سب نے کہا، قالو انہوں نے کہا، آ کیا تتخذونا میں نے کل بتایا تھا اخذ یاخذ پکڑنا لینا، تو یہ لفظ وہی ہے، لیکن جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس طرح سے ہوگا کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیا آپ پکڑتے ہیں، کیا آپ لیتے ہیں، ایسے کہیں گے کیا آپ کرتے ہیں۔ کیا تا جو پہلا اس کا مطلب ہے تم، یعنی کہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، تو ہم کہیں گے آپ، کیا آپ تتخذونا مذاق کرتے ہیں ہم سے، پکڑتے ہیں ہم سے، یا کرتے ہیں ہم سے، حضون مذاق، حضون مذاق۔ یہ لفظ پہلے بھی آیا کہ مستہزئین استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ قالو انہوں نے کہا، کیا تتخذو کرتے ہیں آپ نا ہم سے، کیا تتخذو کیا کرتے ہیں آپ نا ہم سے، حضون مذاق، استہزاء کرتے ہیں آپ۔ اب یہ انبیاء کی شان نہیں ہے کہ وہ استہزاء کریں، اور جب حکم اللہ کا ہو تو یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا ہو جاؤں، کن یہ لفظ پہلے بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو اکونو متکلم کا صیغہ، اکونو میں ہو جاؤں، ان یہ کیا اکونو میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، اکونا کیا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم حکم دیتے ہیں آپ کو تمہیں، ان تذبحوا
ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، کہ تم سب ذبح کرو بقرۃ گائے کو. قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تتخذو آپ کرتے ہیں، آپ پکڑتے ہیں نہ ہمارے ساتھ حزوا مذاق، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. اگلی آیت نمبر 68. قالوا ادع لنا قالوا تو انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، قالوا واو الف ساکن تو جمع کا صیغہ ہو گیا. قالوا ان سب نے کہا ادع لنا پکاریے ہمارے لیے، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، ربک اپنے رب سے، رب سے کا اپنے، یبین اردو میں استعمال کرتے ہیں بیان کیجئے، بالکل اسی سے یہ یبین کہ وہ بیان کرے، لا لام کا مطلب کے لیے اور نا ہمارے لیے، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو. قال اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہو کا ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، قال کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ ہا، اب ہا کیا ہے؟ ہا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہا بے شک وہ، اب کس کے لیے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ سوال کیا کہ وہ کیسی ہو، ما ہیا کہ اللہ سے پوچھے آپ کہ وہ کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال حضرت موسیٰ نے کہا، انہو یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا کہ وہ گائے، انہا بے شک وہ، بقرۃن گائے، لا فارضن، فارضن کا کیا مطلب ہے؟ فارضن کا مطلب ہے بوڑھی گائے نہ ہو، بہت بہت ایجڈ گائے نہ ہو، بہت زیادہ بوڑھی گائے نہ ہو. لا فارضن، فارضن کا مطلب کیا ہے؟ فارضن کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھی. یہ نیا لفظ ہے، لکھ لیجئے، فارضن بوڑھی. ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو. بکر کہتے باکرہ سے، کہ جو ابھی ماں نہ بنی ہو. ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو. یہ دونوں لفظ لکھ لیجیے آپ. بکر باکرہ سے ہے، لیکن بہتر آپ لوگ لکھ لیں اس لفظ کو. لا فارغن نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ بہت زیادہ ایجڈ ہو، اور ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو. عوان کا مطلب ہے جوان، عوان جوان ہو، بین ذالک ان کے درمیان میں، بین درمیان، ذالکا اس کے. فافعلوا پس افعلوا کر لو تم سب. فافعلوا جمع کا صیغہ ہے. فافعلوا بس تم سب کر لو، ما جو کچھ، تو مرون تمہیں حکم دیا گیا ہے، تمہیں امر دیا گیا ہے. تو مرون تم، تا جو پہلا یہ تم کے لیے، تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب یہ آیت ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے بالفظ ترجمہ. قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا پکاریے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین یہ کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو. ما کا مطلب کیسا، سوالیہ ہے، فور کوسچننگ، کہ کوسچن کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ہو. ما ہیا وہ کیسی ہو. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہو بے شک وہ اللہ، یقول فرماتے ہیں. یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہو کا ضمیر اللہ کی طرف سے، تو میں نے آپ کو سمجھانے کی اللہ کا لفظ ایڈ کیا ہے کہ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، چونکہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تھے یا بات کر کے جواب دے رہے تھے قوم کو، تو وہ کہتے ہیں، قال انہوں نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یقول فرماتے ہیں،
انہا بے شک وہ بقرۃ گائے. اب بقرۃ میں نے آپ کو کلیہ بتایا تھا فارمولا کہ جہاں پہ وہ اسم جس کے آخر میں گول تے آتی ہے یا تا آتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مونس ہوتا ہے. تو مونس کے لیے ہم انہو نہیں کہیں گے، انہا کہیں گے، انہا. جیسے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ یا حضرت عائشہ، ان کا نام نامی جب بھی آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اسی طرح سے انہا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کسی مونس کی طرف ہے، اور مونس یہاں پہ جو اسم استعمال ہو رہا ہے وہ بقرہ ہے. انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، لا فارض نہ کوئی بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی کوئی جوان ہو، چھوٹی عمر کی ہو، چھوٹی عمر کی ہو، باکرہ ہو، عوان وہ نوجوان ہو، بینا درمیان، ذالک اس کے، یعنی کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو. فَافْعَلُوا فا پس افعلوا کر گزرو تم، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب کیونکہ بنی اسرائیل کی بڑی بری خصلت تھی کہ وہ انبیاء جب حکم دیتے تھے تو ان کی احکامات پہ عمل کرنے کی بجائے اس میں سے کجی نکالتے تھے، اس میں سے کوشچننگ کرتے تھے. اور یہ کوشچننگ انبیاء کے لیے مشکل نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا جواب دینا مشکل نہیں تھا، بلکہ وہ قوم اپنے اوپر جو احکامات تھے وہ احکامات اور کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ بنا لیتے تھے اور پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاتے تھے. اس حوالے سے جب شریعت کے احکامات ہوں تو بس ان کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی تعویلات نکالنی چاہیے اور ان کے اوپر کوشچننگ کرنی چاہیے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، یبین کہ وہ بیان کرے. فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے وہ بیان کرے. لنا ہمارے لیے، ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. لون کہتے ہیں رنگ کو، عربی زبان میں لون کا کیا مطلب ہے؟ رنگ. ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ہم کہتے ہیں متلون مزاجی، رنگین مزاجی، تو وہ یہی اسی سے ہے، اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو ہو کا ضمیر اللہ کی طرف ہے، انہو بے شک وہ اللہ تعالی، یقول فرماتے ہیں، انہا کہ وہ بقرۃ گائے ہو، صفراء 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 کا مطلب ہے یلو کلر. صفراء کا کیا مطلب ہے؟ یلو کلر، زرد رنگ، پیلا رنگ. انہو یقول وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ وہ گائے، صفراء پیلے رنگ کی ہو، فاقع. اب یہ صفراء کا جو لفظ ہے یہ بھی لکھ لیں، کلر ہے عربی زبان میں پیلے کلر کو کہتے ہیں، یلو کلر کو. فاقع وہ برائٹ ہو، وہ چمک گہرا ہو. فاقع گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، فاقع لونھا اس کا رنگ گہرا ہو یا اس کا رنگ برائٹ ہو. تسر جو مسرور کر دے. تسر کا کیا مطلب ہے؟ جو مسرور کر دے، جو خوش کر دے، خوش کن ہو. الناظرین ناظر کون ہوتا ہے؟ جو حاضرین و ناظرین، ہم کہتے ہیں ناظرین، بالکل اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے، بالکل ہو بہو وہی معنی ہے. تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو مسرور کر دے، خوش کر دے. یہ آیت ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ما ہیا ما کیسی ہو، ہیا وہ کیسی ہو وہ یعنی کہ گائے. ان البقرہ سوری میں آگے نکلا ہے. ان قالوا ادع لنا انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ گائے صفراء کہ وہ پیلے کلر کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا گہرا ہو، برائٹ ہو، لونو رنگ ہا اس کا، فاقع گہرا ہو، برائٹ ہو، لونہا اس کا رنگ، لونو رنگ ہا اس کا، تسر جو مسرور کر دے الناظرین دیکھنے والوں کو۔ انشاءاللہ آج کے سبق کی اب آخری آیت پڑھتے ہیں۔ جو لفظ اس میں آئے فاقع گہرا ہو، لون رنگ، یہ اتنے مشکل نہیں، تسر مسرور سے خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادعوا لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو پکاریے، دیکھیں کہ کیسے کنٹینیوسلی ایک کنزیکٹیولی جو ہے کہ وہ ایک کوسچن کے بعد دوسرا کوسچن اور اپنے لیے مشکلات بڑھاتے جا رہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا کہ پکاریے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے۔ اچھا یہ اس میں ایک ہماری آسانی کے لیے کہ بہت ساری آیات میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا، تو اگر آپ کو ایک آیت یاد ہوگی تو یہ سارے لفظ جو ہے یہ آسانی سے یاد ہوگی، کیونکہ 4 آیات میں اسی طرح کے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ان البقرہ، قالوا ادعو لنا انہوں نے کہا پکاریے ہمارے لیے، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک وہ گائے، تشابہ علینا ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا اور اگر یعنی کہ ہم اس کے لیے ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں۔ مشتبہ ہو جانے کو کیا کہتے ہیں کہ ایک جیسی لگ رہی ہے، مشابہت ہم کہتے ہیں کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ایسی نشانیاں تو بہت ساری گایوں کی ہیں، تو ہمارے لیے بہت ساری مشابہت ہو گئی ہے گایوں میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا ڈیٹیکشن کے لیے، کہ جو اسپیسیفک کاؤ ہمیں آرڈر کیا جا رہا ہے یا کمانڈ کیا جا رہا ہے وہ معلوم کرنے میں ہم متشابہ ہو گئے، ہم مشابہت کا شکار ہو گئے، ایک جیسی ہیں، الائک ہو گئی ہیں وہ۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، ادعو پکاریے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، لا نہ ہمارے لیے، لام کا مطلب لیے اور نہ ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ان البقرہ ان بے شک، البقرہ گائے، تشبہ مشابہت ہو گئی ہے، علینا ہم پر، گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِنَّا بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، شئتا کا ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا پہلے، تو شئتا اور شاء یہ ایک ہی ہے کہ چاہنا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ ہم ضرور پتہ لگا لیں گے، ہم ضرور پتہ لگا لیں گے، we will be guided کہ we will be among those who are guided کہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے جن کو ہدایت مل گئی ہے۔ یہ آیت آخری جو ہے یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ شاہد بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ قالوا ادعوا لنا انہوں نے کہا پکاریے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کر دیں ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشبہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، یہاں پہ بیسیکلی ان نا جو ہے نا اس کے اندر الف نون ان ہے اور پھر نون الف نا ہے، تو اس کے اوپر تشدید لگا دی گئی ہے، اور یہاں پہ ان جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، دو نون ہے یہاں پہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لا مہتدون ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ ضرور پتہ لگا لیں گے۔ انشاءاللہ اب شاہد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔